بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں وقار کووی ٹی ایف ٹی پرسپیکٹو کی اردو ٹرانسمیشن سے آپ کی خدمت میں حاضر. آج ہم بات کریں گے 9 مئی 2023 جب پاکستان کے اداروں کی مختلف انسٹالیشنز شہداء کے مونومنٹ اور گیرزن پہ اسالٹ کیا گیا. اس کے بعد ان کی جو سزائیں ہیں آج سنا دی گئی ہیں، جس کے اندر جو شرپسند لوگ تھے اسپیشلی جو ڈائریکٹلی انوالو تھے ان میں تقریباً 2 سال سے لے کے 10 سال تک سزائیں ہوئی ہیں، جو بیسیکلی انڈیکیٹر ہے کہ گورنمنٹ اور اسٹیٹ آف پاکستان جو پسند عناصر ان کو کیفر کردار تک پہنچائے گی. اگر دیکھا جائے تو 9 مئی کو کیونکہ بڑا ضروری ہے کہ اس چیز کا ریویو کیا جائے یا ریمائنڈ کرایا جائے کہ کیا ہوا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ 9 مئی کو جو پی ٹی آئی ہے اس کے ایک جتھے نے یا جتھوں نے مختلف جگہوں پہ حملہ کیا تھا، جس میں لاہور، پشاور، میاں والی ہے، سرگودا ہے، فیصل آباد ہے، ایسا ملتان ہے، کراچی بھی ایفرٹ ہوئی. پھر آپ جو ہے کے پی میں اسپیشلی چکدرہ وغیرہ ہے وہاں پہ، اور فیصل آباد میں آئی ایس آئی کا جو وہاں پہ ایک انسٹالیشن تھی، ان پہ اسالٹ کیا گیا. اور یہ بڑا سنکرونائز تھا، یعنی اکٹھا جو ہے لوگوں کو ریلی کر کے لے جایا گیا. اس میں ایک تو جو کور کمانڈر ہاؤس ہے لاہور میں، جنا ہاؤس، اس کو جلایا گیا، تقریباً جلا کے خاک کر دیا گیا. اسی طریقے سے میاں والی بیس میں گھسنے کی کوشش کی گئی اور کچھ جہازوں کو جو باہر ڈسپلے میں تھے اس کو نقصان ہوا. اسی طریقے سے پشاور میں قلعہ بالا سار ہے اور باقی جگہیں، اور جی ایچ کیو پہ بھی ایفرٹ کی گئی حملے کی. اس میں جو ہے سب سے آئی تھنک اندوناک چیزیں تھی کہ جو شہداء کے مونومنٹس ہیں، یادگاریں، ان کو بھی نشانہ بنایا گیا، ان کو ڈی فیس کیا گیا، اور اس کا بڑا مذاق بھی بنا. اس میں ایک کیپٹن اسفنجار شہید ہیں، اٹک سے ان کا تعلق، ان کے والد صاحب کا اس دن میسیج بھی چلا کہ کیا میرے بیٹے نے اس لیے قربانی دی تھی کہ جو ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کے لوگ جا کے اس پہ اسالٹ کریں. اس میں کچھ جو ہے آئی وڈ سے آبجیکٹیوز جو ہے وہ بڑا ضروری ہے، یا جو مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کی تو کیا تھی. ایک تو یہ تھا کہ پاکستان آرمی کو ایک ایسی ویک آرمی کے طور پہ پیش کیا جائے جو ایک کمزور فوج ہے اور اپنے کور کمانڈر ہاؤس اور جی ایچ کیو کا دفاع نہیں کر سکتی. نمبر 2، یہ اپنے شہداء کے مونومنٹس کی حفاظت نہیں کر سکتے. نمبر 3، یہ ایک نیوکلیر پاور ہونے کے باوجود ایک پیپر ٹائیگر ہے، اور اس کو جو مرضی جہاں بھی چاہے اسالٹ کر سکتا ہے، اور شاید دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتی. پھر اس کے علاوہ کوشش کی گئی کہ ملٹری کی چین آف کمانڈ کو اٹیک کیا جائے. اور یہ آئی تھنک بڑا ضروری ہے کہ اسپیشلی اگر آپ کو یاد ہو 9 مئی کو جس طرح رننگ کمنٹری بگوڑے یوٹیوبرز وہاں سے چلا رہے تھے، اور اس میں زلمے خلیل آزاد جیسے آئی وڈ سے بدزاد لوگ شامل ہوئے. اس کے علاوہ کچھ یو ایس سینیٹرز تھے جو ٹویٹس کر رہے تھے اگینسٹ ملٹری چین آف کمانڈ، اور ایسا تاثر دینے کی کوشش کی کہ شاید فوج میں بغاوت ہوگی اور خونی انقلاب آ گیا اور اس کو بہا کے لے جائے گا. میرے خیال میں ایک بھونڈی کوشش تھی، اور پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا ہے جس کو جبران لیاس چلاتا ہے، اس نے آئی وڈ سے ایک پرسیپشن بنانے کی کوشش کی. اس کے بعد یہ ہوا کہ چونکہ اس میں عدالتوں نے ایک قسم کا اس کے اوپر قدغن سی لگائی، ایک اسٹے ہو گیا کہ جو ہے فوج کو ٹرائل تو وہ کر سکتی لیکن اس کی پنشمنٹ جو ہے وہ اناؤنس نہیں کر سکتی. اور اس وقت چیف جسٹس نے کہا تھا کہ ہم دیکھیں گے جب سزائیں آتی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جوڈیشری کے اندر بھی ایک طبقہ تھا جو شاید ایک نرم کوشاں رکھتا تھا، اور اگر یہ پریسیڈنس چلتا رہے اسی طریقے سے تو فری فار آل ہے پاکستان میں، جو جس کو چاہے جا کے اپنا جتھے لے جائے، چڑھائی کر دے. اگر پیپل پارٹی کے ساتھ کچھ ہوتا ہے وہ جا کے پھر کمانڈر 5 کور کا گھر رین سیک کر دیں، نیول بیسز تباہ کر دیں، کہ ان کو یہ بڑا دکھ ہے کہ ان کے کسی لڑسی لیڈر کو اریسٹ کیا گیا. اس طریقے سے باقی پارٹیاں بھی کر سکتے. تو یہ میرے خیال کوئی بھی مہذب بادشاہ جو ہے وہ الاؤ نہیں کرتا. اس اسالٹ میں 3 لیئرز تھیں. ایک تو وہ لوگ ہیں جو آپ نظر آ رہے ہیں آج جن کو پنشمنٹ سنائی گئی ہے، اسپیشلی جو ڈائریکٹلی انوالو تھے، زیادہ یہ یوتھ تھا، ینگ لوگ تھے. اور اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ان کے لیڈر ہیں ان کی آپ کہہ لیں سیاسی جو ہے خواہشات کا ایندھن بن گئے، اور ان کو سزائیں بھی ملی، اور ان کا مستقبل جو ہے وہ بہت زیادہ افیکٹ ہوگا. دوسرا پھر مڈل لیول کے لوگ تھے، جس کے اندر جو مختلف شہروں میں پولیٹیکل لیڈر کی جو سیکنڈ ٹیئر ہے وہاں سے جو جتھوں کو آپ کہنے حلہ شہری دے کے لا رہے تھے، اس میں خواتین بھی تھیں، حضرات، جس پہ بڑا پھر پی ٹی آئی نے شور مچایا جی کہ ہماری خواتین کے ساتھ زیادتی کی. اور پھر تیسری لیئر ہے جو ایکچوئل آپ سے کہ نیٹ ورک تھا یا پلانرز تھے یا بیٹر تھے جنہوں نے ساری پلاننگ کی. اور اگر آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے سنکرونائز اسالٹ تھا،
تو اس کا مطلب ہے کہ پراپر ایک ماسٹر پلان بنایا گیا، ورنہ آئی ڈونٹ تھنک سو کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی بس اتنی لیٹ سے انفارمیشن ہوگی کہ وہ سینسٹیو جگہوں پہ جا کے اور ایک ہی وقت میں حلہ بولیں. تو ان کے لیے آئی تھنک ابھی تک چیزیں چل رہی ہیں، اور موسٹ پرابلی جب ان کو سزائیں ہوں گی تو پھر یہ انصاف کا آئی وڈ سے جو تقاضا ہے پورا ہوتا ہے. اس میں شہداء کے جو لواحقین تھے ان کے بہت سارے میسیجز بھی آئے، اور فوج کا مذاق بھی اڑایا گیا، بیکاز اس میں شاید ایک ایفرٹ یہ بھی تھی کہ اتنی زیادہ لٹ سے قتل و غارت ہو جائے خدا نہ خواستہ، کہ خون کی ندیاں بہہ جائیں اور پھر ایک سین کریٹ کیا جائے، اور اس میں پاکستان کو خدا نہ خواستہ شام یا لیبیا یا عراق بنانے کی کوشش کی جائے. سزا و جزا کا سسٹم تمام معاشروں میں ہوتا ہے، اور ایون اسلامک طور پہ ہمیں پتہ ہے کہ جب آپ غلط کام کرتے ہیں اس کی سزا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آئندہ کے لیے ڈٹرنس ہو. میرے خیال میں ضرورت ہے کہ جو باقی نیٹ ورک کے لوگ تھے ان کو بھی قرار واقعی سزا دی جائے. اس کے علاوہ جو سوشل میڈیا پہ ڈیلی کا آپ دیکھتے ہیں گاربیج یا گالم گلوچ ہے، وہ ان ابیٹڈ نان سٹاپ چل رہا ہوتا ہے، ان کا آئی تھنک بندوبست کرنے کی ضرورت ہے، بیکاز یہ بڑا اسپیسیفک ہے. جو پی ٹی آئی کا اسپیشلی سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے جبران لیاس کا، کہ وہ ڈیلی بیسس پہ یہ لوگ کر رہے ہیں، اور ایک صاف ظاہر ہے آپ ڈیلی گالم گلوچ کریں، ایک پرسیپشن بنائیں تو لوگوں کے اذہان میں پھر آپ زہر گھول سکتے ہیں. یہ بیسیکلی ڈیجیٹل گدھ ہیں، اور پھر انفارچونیٹلی ان کو یہاں پہ بھی لوگ ریزونیٹ کرتے ہیں. لیکن اس میں سب سے زیادہ قصور میرا خیال ہے پی ٹی آئی کی اپنی لیڈرشپ کا جو پاکستان میں ہے، اسپیشلی اگر کچھ سینئر ایلیمنٹ رہ گئے کہ وہ لوگ ان کو ڈس آن نہیں کرتے، بیکاز ان کو پتہ ہے کہ ان کا جو پولیٹیکل ایجنڈا اس کو انڈائریکٹلی باہر سے سپورٹ ہوتی ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ اس میں کس طریقے سے ہوسٹل ایجنسیز کا پیسہ ہے، اس میں گولڈ اسمتھ کا پیسہ ہے، اور پی ٹی آئی جو ہے اس میں لابنگ بھی کرتی رہی. ریسنٹ ایگزامپل ہے کہ امریکہ نے پابندیاں لگائیں جو ہے پاکستان کے میزائل پروگرام پہ، جو ہائیلی انفارچونیٹ اور ڈسکرمنیٹری ہیں، اور ان پابندیوں پہ بڑے بھنگڑے ڈالے گئے. بلکہ ایک بھگوڑا جو ہے وہ کہہ رہا تھا جی ابھی ہم دیکھیں گے کہ جی فلاں بندہ کیسے موو کرتا ہے. اور یہ اتنے بڑے جوکرز ہیں انکلوڈنگ آئی وڈ سے امریکنز، کہ پتہ نہیں پاکستان کا جو میزائل پروگرام تھا لیٹس اس کی کیا پرسیپشن تھی، لیکن انہوں نے اتنی ہائپ کریٹ کی، اسپیشلی جب انہوں نے کہا تھا جی کہ یہ تو امریکہ کو نشانہ بنا سکتا ہے، اور انڈین میڈیا بھی اس میں شامل ہو گیا. مزے کی بات یہ ہے کہ جو نیوکلیر ڈیٹرنس ہے جو ذہنوں میں ہوتی ہے، یا میزائل ڈیٹرنس ہوتی ہے ملکوں کی، ایک دھاک ہوتی ہے، وہ ان لوگوں کے اس بھونڈی ایفرٹ سے قائم ہوگی پوری دنیا میں. پوری دنیا نے ڈسکس کیا اچھا جی کون کون سے میزائل ہیں، بڑے بڑے نقشے بنائے گئے، اور جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، تو وہ آئی تھنک ہماری کیپیبلٹی سے زیادہ ہماری ڈیٹرنس کو انہوں نے لوگوں کے ذہن میں بٹھایا. تھینک یو سو مچ پی ٹی آئی سوشل میڈیا سیل، جبران الیاس، تھینک یو ویری مچ کہ آپ لوگوں کی وجہ سے پاکستان کی ڈیٹرنس جو ہے اور بھارت کی بے وقوفیوں کی وجہ سے یہ آئی تھنک بڑی پکی ہو گئی ہے، اور کوئی بھی ملک 100 دفعہ سوچے گا پاکستان پہ حملہ کرنے. کمنگ بیک ٹو 9th میں آئی تھنک اس کی ریپیٹ کی کوشش کی گئی اسلام آباد میں بھی، جب سو کالڈ ریولیوشن لانے کی کوشش کی جو بری طرح ناکام ہوئی، جس میں لیڈرشپ جو ہے وہ بھاگ گئی، اور پھر یوتھ کو اسی طریقے سے چھوڑ کے چلے گئے. پہلے یہ تھا جی کہ آپ نے گولی کیوں نہیں چلائی تھی، ابھی کہہ رہے ہیں جی گولی کیوں چلائی ہے. تو میرے خیال میں یہ ابسرڈ سا سرکس جو ابھی ختم ہونا چاہیے، اور پاکستانی عوام بھی تنگ آ چکی ہے، اور بہتر ہے کہ آپ پولیٹیکل ڈسکورس کی طرف جائیں اور سیاسی چیزوں کو سیاسی طریقے سے لڑیں. تو آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ.